السلام علیکم۔ کیسے ہو بچے؟ ٹھیک ہو سب؟ الحمدللہ۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي الى يوم القيامه قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم اساتذہ کرام و میرے ہم طلباء و طالبات، آج کا مقدس بہترین پاکیزہ اس مجلس کا جو ہے عنوان وہ فلسطین ہے۔ فلسطین ایک ملک کا نام ہے، ملک، اور اس فلسطین کی ایک پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، 15ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ آواز آ رہی ہے پیچھے بچوں کو؟ بھائی آواز آ رہی ہے؟ آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ بچوں کے ہاتھوں کے اندر جو تصویریں ہیں مسجد اقصی کی، یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بمائے خود 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لائے براق کے ذریعے، پھر آگے سے سفر کیا آسمانوں کا، جس کو سفر معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس مسجد کو تعمیر کرنے والی ہستی سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی ہے اس کی، وہ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل کے بھائی تھے۔ اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کس نے کی؟ بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اور بیت المقدس، اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر جو کی ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام سے تھی کہ حضرت اسحاق نے کی۔ اور جو اسرائیل، جو آپ آج نام سنتے ہیں بچے، اسرائیل ایک ملک کا نام بن گیا کہ اسرائیل، تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کسے کہا جاتا ہے؟ یہ عبرانی زبان کے اندر اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، عبداللہ اس کا مطلب تھا اللہ کا بندہ۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اللہ کا بندہ اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی بیٹوں میں جو ہے آگے پھر جو ہے نسلیں بڑی ہیں، اور اسی حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی عربی میں اولاد کو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ یہودا بھی ان کا ایک بیٹا تھا، یہودی بھی ادھر سے نکلے ہیں، اسرائیل، یہود، یہ سارا نصارہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے یہود و نصارہ۔ نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، یہود جو ہیں وہ حضرت یعقوب کی نسل میں سے ہیں اور عیسائی بھی وہیں سے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے جو بعد میں بگڑ گئی، جن کے ایسے کارنامے قرآن پاک میں بیان کیے گئے کہ اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی اور پھر ان پر بہترین قسم کے عذاب بھی نازل ہوئے۔ سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے انعامات کیے، بہت زیادہ انعامات، حتیٰ کہ روئے زمین پر کائنات میں، کونین میں کوئی ایسی قوم نہیں آئی کہ جس پر اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ انعامات کیے ہوں۔ انعام پہلا کیسا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے من اور سلوہ اتارا، یعنی کہ بٹیر تیتر بھون کر آسمان سے دسترخوان اترتے تھے، یہ ان کے لیے تھا، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور ان کو لباس جو تھا، وہ لباس، بچہ پیدا ہوتا تو لباس ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ ایسی بہترین ان پر نعمتیں اور انعامات کی بارش ہوئی، لیکن یہ بہت نافرمان تھے۔ ایک موقع آیا
کہ ایک بہت بڑا قبیلہ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت بڑا ایک قبیلہ تھا جو جہاد کے لیے للکار رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قبیلے کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے. تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تو بنی اسرائیل نے آگے واضح، جیسے کہتے ہیں کہ سفید جواب دے دیا سیدھا، کہ ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں، تم جانے اور تمہارا رب جانے، جا کر جنگ کرے. تو یہ بنی اسرائیل نے واضح نافرمانیاں کی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اور پھر ان کی ایک اور قرآن پاک پہلا سپارہ ہے، اس کے اندر تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ ایک قصہ مشہور ہے مچھلیوں والا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ یوم السبت، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. تو ان تمام جو ہے یہ ان کو شکار سے منع کیا گیا اس قوم کو. انہوں نے کیا کیا؟ اتوار والے دن، ہفتے والے دن جو ہے شکار سے منع کیا گیا. اس سے پہلے والے دن جو ہے پہلے ایام آتے، ان دنوں میں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا. فرمایا کہ ہفتے والے دن تو شکار اتنا آسان ہو جاتا تھا، اتنا آسان کہ ویسے ہاتھوں سے پکڑتے تو پکڑا جاتا، اور عام دنوں میں پورا دن بیٹھے رہتے تو مچھلیاں قابو نہیں آتی تھی. انہوں نے کیا کی؟ اللہ رب العزت کے ساتھ چٹنگ کی، دھوکہ دیا کہ اتوار والے دن ان مچھلیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، اسی دریا سے سائڈ سے نکال دیں، یا کسی کی دموں کے ساتھ رسیاں باندھ دی، یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ کہتے کہ ہم شکار تو نہیں کر رہے، پھر جو ہے اتوار والے دن آتے اور جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے. ہفتے والے دن منع کیا تھا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بہت بڑا عذاب نازل ہوا. ان میں دو پارٹیاں ہو گئی. ایک پارٹی جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم نافرمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، لہٰذا ہم ان سے الگ ہیں. الگ ہو گئے اور نافرمانوں کو الگ کر دیا. رات ہی اندر میں ایک دیوار کھڑی کر دی، نافرمانوں کو الگ کر دیا. جنہوں نے شکار کیا تھا اور جنہوں نے شکار نہیں کیا تھا وہ الگ ہو گئے. تو پھر دیکھتے کیا ہیں، صبح ہوئی تو دوسری طرف سے نہ کسی قسم کی آواز ہے، نہ بول بلارا ہے. جب دیکھتے ہیں، دیوار کو پھلانگتے ہیں، دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام بندر اور خنزیر بن چکے تھے، اور شکل سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ فلاں شخص ہے. کہتے ہیں کہ جو بوڑھے تھے، ان کو خنزیر بنا دیا اللہ نے، اور جو نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا. بندر اور خنزیر بن گئے، اور یہ جو ہے بندر اور خنزیر 3 دن تک رہے تھے. پھر اللہ پاک نے ان کو بالکل ختم کر دیا. تو اس قوم پر ایسے عذاب آئے. اس کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل تھی، اور نافرمان بالکل. اور آج جو جس ریاست کا نام اسرائیل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن پر، نیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر، کہ بہت بڑی ایک عالمی جنگ کی طرف جو ہے یہ معاملہ جا رہا ہے. جنگ ہو رہی ہے بہت بڑی. فلسطین وہ علاقہ ہے کہ جس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اور اس کے گرد و نواح کے اندر تمام کے تمام مسلمان ہیں. اور اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، روب دبدبے پر بنائی گئی، اور جیسے اپنی گھاس جما کر اور بنواشی کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کی. 1947 کے اندر پاکستان وجود میں آیا تھا، اور 1948 کے اندر اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی. 1948 میں. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ایک کفر کا نجائز بیٹا ہے. اسرائیل کے پیچھے ہاتھ امریکہ کا ہے، اور دیگر جتنے بھی کفر ممالک ہیں وہ تمام کے تمام، جو جس میں یہود و نصارہ شامل ہیں، وہ تمام کے تمام ہیں. تو اسرائیل ایک کفریہ طاقت ہے جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے. تو یہ ایک ناجائز ریاست ہے. تو